ایک سوال یہ ہے کہ جن کی آمدنی حرام ہو ان سے صلہ رحمی کی حد تک رکھی جا سکتی ہے اور ان کی دعوت قبول کرنا، یہ تحفے تحائف تبادلہ کرنا کیسا ہے؟ نیز کیا اگر ایسا بندہ بھی نہایت قریبی ہو تو کیا حکم میں کوئی فرق آئے گا؟ دیکھیے، اس میں سیدھی اور صاف اور دو ٹوک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مال حرام کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس میں جو ہمارے لیے حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں مجھے علم ہو کہ اس شخص کی آمدنی حرام ہے اور جو یہ دعوت کر رہا ہے وہ دعوت اس مال حرام ہی سے کر رہا ہے، تو میرے لیے اس کا کھانا استعمال کرنا، اس کا وہ ہدیہ قبول کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں۔ حتیٰ کہ علماء یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ بینک میں جاتے ہیں تو بینک میں آپ پانی بھی نہیں پی سکتے، کیونکہ بینک کی جو آمدنی ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اگر ایک چیز ایسی ہے کہ کسی گھر میں 2-3 افراد ہیں اور وہ ایک کی آمدنی حرام ہے، ایک کی حلال ہے، اور مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، مکس یعنی دعوت ہو رہی ہے، مخلوط دعوت ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کھانا اس نے بنوایا ہے یا اس نے بنوایا ہے، تو اس میں کسی حد تک گنجائش نکل آ سکتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ تقویٰ اور احتیاط یہ کہ انسان جو ہے وہ احتیاط اختیار کرے۔ لیکن اگر اس میں یہ تھوڑا سا خدشہ ہو بھی جی رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، اس صورت میں کہ جب ابھی کنفرم نہیں ہے، اگر کنفرم ہے تو پھر بھلے ناراض بھی ہوتے ہوں تو ناراض ہوتے رہے، ہمارے لیے الاؤ نہیں ہے کہ ہم اس میں سے کچھ بھی کھائیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کے یہاں بھی دعوت قبول کر لیتے تھے اور وہاں بھی چلے جاتے تھے، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جتنی بھی دعوتیں کھائی ہیں وہ فتح مکہ سے پہلے کی ہیں، اور سود جو حرام ہوا ہے فتح مکہ کے بعد ہوا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ دونوں کو مکس نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے کہ ایک چیز جب حرام نہیں تھی تو اس کو حلقے میں حاضر نہیں ہے۔ شراب کی حرمت سے پہلے صحابہ شراب پیتے تھے، حتیٰ کہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو اس میں ہمیں ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں کے ہاں دعوت کھائی تھی تو وہ فتح مکہ سے پہلے تھی، فتح مکہ کے بعد نہیں تھی، اور سود جو حرام ہوا ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہوا، تو لہذا ہمیں سود کی جو حرمت ہے اس کے حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔